أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ پچھلے درس قرآن میں ہم نے آیت نمبر 107 104 105 اور 106 تک تلاوت کی تھی، لیکن کیونکہ یہ انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا اس وقت، اس میں بالکل سگنل نہیں تھی، اور ہمارے گھر میں جو براڈ بینڈ لگا ہے اس میں بھی کچھ خرابی تھی، اس لیے میں نے اس وقت وہ جو درس قرآن تھا اس میں ہم وہ حق ادا نہیں کر سکے جو اس کا اصلی حق ہے، اور ہم اللہ رب العزت سے اس کے بارے میں معافی کی طلبگار ہے، استغفار کرتے ہیں. اور آج کے درس قرآن اسی کی کانسٹنسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَفِيكُمْ رُسُولٌ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. چونکہ اللہ رب العزت نے جو سوالات یا جو اعتراضات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں یہود و نصارہ اٹھاتے ہیں، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جب ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں انہی کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی ہٹ درمی، ان کا سوال جواب، ان کے عقائد، ان پر بحث ہمیں ملتی ہے. تو کتابی لحاظ سے یہ قرآن اپنے اندر ایک ایسا معجزہ رکھتی ہے کہ سب سے پہلے یہ ان کو کنونس کرتی ہے جن کے دلوں میں، جن کے دماغوں میں، جن کے اذہانوں پر خدای تعالیٰ کی ربوبیت، خدای تعالیٰ کا وجود ہونا، خدای تعالیٰ کا مالک الملک ہونا، یہ ان میں واضح ہو، انہیں یہ پتہ ہو، اور انہی کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں. قرآن نے انہی کو اہل کتاب قرار دیا ہے. مگر بدقسمتی سے جو یہ دو گروہ ہو گئے ہیں، اصل میں ان کی اپنی انانیت اور ان کی اپنی جو رسکشیاں ہے یہود و نصاران کی، وہ ایک باعث بنے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو منو ان قبول کرنے میں، کیونکہ ان کے ہاں یہ روایات چلی آ رہی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے پیغمبروں کو ٹھکراتے تھے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اور ان کا رد کرتے تھے، ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے، ان کا رسول اور نبی ان کو تسلیم نہیں تھا. جیسے کہ یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام وہ خدا تعالیٰ کے نبی اور رسول نہیں ہیں. سرے سے انہوں نے رد کر دیا ہے اس کا. تو پھر عیسائی جو ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے قائل ہے، ان میں یہ چیز سرایت کر گئی. دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے جو تعلیمات تھے وہ بھولتے چلے گئے، اور اس کے بدلے میں انہوں نے ایک ایسا نیا عقیدہ گڑھا جس کو انہوں نے تثلیث کا نام دیا، اور انہوں نے خدائے ذوالجلال کو
سرے سے ہی خارج کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح معاذ اللہ اسی طرح کی بشریت کی حائل ہے یا حامل ہے جس طرح ایک عام انسان ہے۔ حالانکہ دلائل سے ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے پچھلے 20-30 یعنی درجنوں دروس میں جو ہم نے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو پڑھا ہے، یہاں ہم پہنچے ہیں کہ ایک ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے اور ایک ایک سوال کا جواب دیا گیا ہے، اور ہر ایک زاویے سے عقیدے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک مسلمان کے لیے اس میں بہت سارا مواد، بلکہ کثیر التعداد، یا اسے کہے کہ ہم لا منتہائی اتنی تعداد میں اس میں دلائل موجود ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس قرآن کریم کے حق ہونے کے دلائل پیش کرتی ہے۔ بہرحال یہ اعتراضات چلتے رہے ہیں اور آج بھی چل رہے ہیں۔ جب ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے قرآن کریم کی طرف جاتے ہیں تو یہ ہمیں بھی خطاب کرتا ہے، اور ان لوگوں کو جو اس وقت جن کے پاس یہ قرآن سب سے پہلے جو جن کے سامنے یہ نازل ہوا اور جو پہلے مخاطب تھے، ان سے یہ خطاب ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ مخاطب ہے کہ یہ جو دلائل تمہیں دیے جا رہے ہیں، اور خصوصاً اس وقت کے جو موجودہ اہل کتاب تھے، ان دلائل کے بعد انہیں کہا جا رہا ہے کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو، تم کیسے کفر اختیار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیاتِ اللَّهِ، حالانکہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہے، یعنی یہ قرآن تمہارے سامنے سنایا جا رہا ہے، اور جو عظیم شخصیت تمہیں یہ سنا رہی ہے اس کے بارے میں تم جانتے ہو یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے ریکارڈ میں موجود ہے کہ یہ لکھنا، پڑھنا، سیکھنا یا اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی انہوں نے نہیں کی ہے، جس کے لیے انہوں نے معاذ اللہ یہ پروگرام بنایا ہے کہ آگے جا کر وہ ایک نبی کا دعویٰ کریں گے۔ تو آگے چل کر ہمیں یہ بھی آئے گی، یا ہم نے یہ پڑھا بھی کہ اس شخص پر اس کا کیا حال ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کے بارے میں بھی وعید سنائی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی خبردار کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس ثبوت میں خود خدائے ذوالجلال نے یہ حقیقت آشکارا کر دی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے خود مصنف نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور یہ وحی کا ایک ایسا انوکھا اور ایسا عقل کو حیران کر دینے والا اور دل کو مسخر کرنے والا ایک ایسا کلام ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اہل کتاب تم کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم یہ جانتے ہو کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات سنائی جا رہی ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے کو، جو اللہ پر اعتصام کر لیتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، ان کو مانتا ہے، ان پر یقین رکھتا ہے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو بتحقیق یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی گئی ہے۔ یہ سیدھی دلائل ہے اہل ایمان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے بارے میں۔ تو اس کے آگے جب ہم نے پڑھا کہ اس سے آگے یہ جو تقریر ہے یا یہ جو خطاب ہے یا یہ جو موضوع ہے یہ بدل جاتا ہے، اور ایک دم یہ رخ جو ہے اب مسلمانوں کی طرف پھیرتا ہے، اہل ایمان کی طرف پھیرتا ہے،
اور اس میں ہم نے پڑھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہے ایمان والوں کو کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کچھ ایسے مفسرین کرام ہے جنہوں نے اس کے بارے میں ناسخ منسوخ کا کلام کیا ہے، لیکن جہاں تک سیاق و سباق کا تعلق ہے، بالکل یہ دراصل اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے تمہیں کہیں اس طرح نہ ہو جائے کہ انہوں نے خدا کو اپنی ملکیت معاذ اللہ سمجھ لیا، انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے چہتے قرار دے کر، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا یا تسلیل کا عقیدہ انہوں نے وضع کر کے خدا تعالیٰ سے وہ خوف، جو خدا تعالیٰ کا وہ ڈر، جو خدا تعالیٰ کی وہ عظمت، جو خدا تعالیٰ کی وہ جلالی، جو خدا تعالیٰ کی وہ شان، اس سارے کو انہوں نے رد کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ زبان سے کہتے بھی ہے، لیکن دراصل عقیدے اور اعمال کے لحاظ سے یہ اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ان میں خدا کا ڈر اب رہ ہی نہیں گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک خدائے واحد کے نیچے بہت سارے الہ ٹھہرائے جائے، یا پیغمبروں کو بشریت یا رسالت کے صف سے اٹھا کر انہیں الوہیت کے درجے میں لیا جائے، تو اس کا مطلب ہے جو وہ عالم ہوگا، دراصل بات تو یہاں ایسی ہو رہی ہے، سب سے پہلے صفحے میں جو آتے ہیں وہ علماء کرام ہی آتے ہیں، چاہے وہ بنی اسرائیل کے ہو، چاہے وہ یہود کے ہو، چاہے وہ نصارہ کے ہو، اور اگر کہیں یہ غلطی امت مسلمہ کے علماء نے بھی کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خوف خدا سے باہر نکل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ عمومی طور پر اور خصوصی طور پر دونوں طرح سے یہ مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ تمہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یعنی تم کبھی بھی تثلیث کا عقیدہ اختیار مت کرنا، یعنی کبھی تم عزیر ابن اللہ کا عقیدہ نہیں اپنانا، یا کبھی تم پیغمبروں کو اور رسولوں کو اتنا اوپر مت اٹھانا کہ وہ رسالت کے صف سے نکل کر الوہیت کے صف میں کھڑے ہو۔ یہ بہت بڑی غلطیاں ہے، اصل میں یہی بنیادی غلطیاں ہے جو انسانیت کو راہ سے ہٹاتی ہے، اس لیے اس پر زور دیا گیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہے، کچھ کلام ایسا بھی ہے کہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق تو کاتی ہے، یہ حق تو ہم ایسا ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جو حق ہے وہ ایک انسان میں ہو ہی نہیں سکتا ہے، یعنی اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی، اور من استطعتم کی جو آیت جہاں پہ آئی ہے وہ اس کے بدلے میں آئی ہے۔ بہرحال یہ علماء نے ناسخ منسوخ کا یہ جو انہوں نے اس پر کلام کیا ہے، میں اس طرح نہیں جاتا ہوں، میں کلام کو سیدھے پڑھتا ہوں اور سیدھی سادے انداز میں یہ کہتا ہوں کہ جو عقائد بیان کیے گئے ہیں اہل کتاب کے، جو اعتراضات ان کے بیان کیے گئے ہیں رسالت کے بارے میں، ربوبیت کے بارے میں، الہیت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ان سوالات کو جو جس انداز میں وہ پیش کر رہے ہیں، اگر ہم آج کے معاشرے میں بھی دیکھیں تو جس انداز میں یہودی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور اپنے عقائد کو پیش کر رہے ہیں، خدا کا تصور وہ کس طرح پیش کرتے ہیں، اور عیسائی خدا کا تصور کس طرح سے پیش کرتے ہیں، رسالت کا تصور وہ کس طرح پیش کرتے ہیں، یہی بہت بڑی گمراہی ہے۔ اسی تصور نے ان کو اسفل السافلین میں ڈال دیا ہے۔ تو یہاں یہ چیز جب ہم سورہ آل عمران پڑھتے ہیں کہ کتنا بڑا معجزہ یہ ہے کہ 200 آیات پر مشتمل سورت کی بالکل بیچ میں 101 آیت یہ آئی ہے، بالکل دل یہی اس کا ہے کہ کہیں اس طرح سے تمہارا دل جس طرح دھڑکتا ہے اور پوری باڈی فنکشن کرتی ہے، اسی طرح اس عقیدے کو جتنا آپ مضبوط کرو گے، تمہارے دین کی یہ جو باڈی ہے، تمہاری دین کی جو دین کا جو یہ ڈھانچہ ہے، یہ بالکل اچھی طرح سے فنکشن کرے جیسا اس کے فنکشن کرنے کا حق ہے۔
یہ تقوی اللہ جو ہے یہ دراصل برائیوں سے بچنے کا، بد عقیدی سے بچنے کا، برے خیالات سے بچنے کا، انبیاء سے اس طرح اپنے آپ کو منسوب کرنا کہ وہ خدائی تعالیٰ کے صفات میں شامل ہو جائے۔ یہ دراصل یہ ڈر جب یہ پہلے ایک عقیدے کی صورت اختیار کرتا ہے تو پھر یہ عقیدہ پورے معاشرے میں پھیلتا ہے اور اس طرح سے گناہوں کا چلن جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے۔ اسی سے یہ راستے نکالے گئے، چور دروازے نکالے گئے، سود کے، زنا کے، بے حیائی کے، فحاشی کے، قتل عام کے، مسلمانوں کو نیچا سمجھنے کے، ان کو نچلے درجے کے سمجھنے کے اور اپنے آپ کو سپیریئر ریس بتانے کے، یہ سارے عقائد دراصل کیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا ڈر، خدا تعالیٰ کا خوف جب یہ اذہان سے نکل جاتا ہے، جب خدا کی عظمت اذہان سے نکل جاتی ہے، جب رسولوں کی رسالت کی بنیادی جو بنیادی ضرورت ہے، جب اس کو الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، الٹ پھیر کیا جاتا ہے، تو یہی بنیادی سب سے بڑا جرم بنتا ہے، اور اس کے بعد اسی سے یہ سارے جرائم جو ہے وہ اسی سوتی سے پھوٹتے ہیں۔ بہرحال ہم نے یہ پڑھا ہے، پچھلی درس قرآن میں ہم نے یہ پڑھا ہے، جو ہم اس کا جتنا ہم میں صلاحیت تھی اتنا ہم کہہ چکے ہیں۔ لیکن جہاں تک کچھ ایسے مفسرین کی رائے ہے جو اس پر بحث کرتے ہیں کہ اس کا نزول کیسے ہوا، کیا حالات تھے، اس کو چھوڑ کر جو دراصل اس مغز کو پہنچنا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک صاحب کی تفسیر میرے سامنے ہے۔ وہ اس کی کمنٹری میں لکھتے ہیں کہ تمہیں صرف ایک اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اس چیز سے بچو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو۔ اللہ سے تمہارا خوف ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ اس کے ساتھ زیبا ہے، ہمیشہ اور زندگی کے آخری سانس تک اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی میں جو احکام قرآن نے ہمیں دیے ہیں، اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو وہی تقوی اللہ ہے، ورنہ خالی رونا یا پیٹنا یا عقیدہ ظاہر کرنا یا کوئی اس طرح کی کبھی کوئی سال بھر میں ایک ایکٹیویٹی کرنا، یہ اس کی شایان شان نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ جو خدا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ جماعت تشکیل دے رہے ہیں، جو یہ امت تیار کر رہے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کتابوں کی کتابیں لکھی جا چکی ہے اس پر، کوئی 200 صفحات یا کوئی 150 صفحات پر مشتمل ایک کتاب ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، سے نقاط لا عمل اور نہی عن المنکر کی خصوصیت۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی کتاب تھی جو میں نے قریباً 2005 میں پڑھی تھی، پھر کل مجھے اس کی ضرورت پڑی، میں نے سوچا ایک بار اس پر ایک نظر اور مارتے ہیں۔ تو کچھ اسی طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے، اور ہندوستان کے مشہور علماء میں سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے۔ بہت مفید جو زندگی بدل دینے والے نکات ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، کہ ایک ریڈیکل بنیادوں پر اس کی بھی تشریح کی جاتی ہے، خالص مذہبی بنیادوں پر ایک جماعت کا کھڑا ہونا، ایک سٹینڈنگ آرمی کے طور پر کھڑا ہونا، اور ایک ایسے شفیق اور رفیق دائی کے طور پہ کھڑا ہونا جو ہر سطح پر انسانوں کے سامنے نہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام انجام دے سکے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد سے زیادہ کسی بھی دنیا کی تاریخ میں، جہاں تک میری علمیت ہے، اس کی وضاحت نہیں کی ہے۔ تو بہرحال
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلْتُكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خشیت اللہ سے بھرپور سرشار یہ جماعت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مطیع فرمان بردار یہ جماعت، یہ امت، اس میں کیا ہے کہ وَلْتُكُمْ مِنْكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم ہی میں سے ایک گروہ ایسا بن چکا ہو، تم ہی میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو نیکیوں کی طرف بلاتا ہو، وینحون، یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف، اور جو نیکیوں کی تلقین کرتے ہو، جو معروف کی دعوت دیتے ہو، وینحون عن المنکر، اور برائیوں سے بچاتی ہو، برائیوں سے، ینحون عن المنکر، برائیوں سے روکتی ہو۔ یہ روکنا اور یہ دعوت دینا، یہ دو ایک ایسا اعزاز ہے جس نے اس پورے یہ امت ہے، اس کو یہ ایک ایسا اعزاز بخشا ہے کہ میرے خیال میں جب کہتے ہیں کہ یہود نے کہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس یہ آیت ہوتی تو ہم اس دن عید رکھتے، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی اتنی عظیم آیت ہے۔ لیکن قرآن کا اعجاز ہے کہ ہر جگہ پہ جب کسی مسئلے پہ جاتے ہیں تو وہاں ہر ایک آیت ہمیں اسی طرح کی نظر آتی ہے۔ اور میرے علم میں اس امت کا جو اعزاز ہے، اس امت کی جو بقا ہے، اس امت کو جو فرض منصبی ہے، وہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی، اپنے بھائیوں کو بھی، اپنے خاندان والوں کو بھی، اپنی ریاست کو بھی، اپنے علماء کو بھی، اپنے معززین کو بھی، اپنی پوری سوسائٹی کو امر بالمعروف، نیکیوں کی دعوت دے، نیکیوں کی دعوت دیتا رہے، ایک چیز یہ ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ جو امر بالمعروف یہ تو آسان ہے، نیکیوں کی دعوت دینا، اور خاص کر وہ بھی جب ایک انسان واعظ و نصیحت کے لحاظ سے چلاتا ہو تو یہ وہی انداز ہے جو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا، نیکیوں کی طرف بلا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ برائیوں سے انسانوں کو روکنا، یہ عظیم فرض منصبی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی دو حروف ہے، ینحون عن المنکر، بلکہ ایک ہی جملہ بنتا ہے جو اس امت کی بقا، جو آکسیجن کا کام دیتا ہے اس امت کو، ہر سطح پر، علمی سطح پر بھی، سماجی سطح پر بھی، گھریلو سطح پر بھی، خاندانی سطح پر بھی، بین الاقوامی سطح پر بھی۔ یہ آیت ایسی، یہ آیت کا ٹکڑا ایسا ہے جو بالکل جس طرح انسان میں روح سرایت کرتی ہے، اسی طرح اس امت کا روح جو ہے وہ دراصل یہی ینحون عن المنکر ہے، کہ یہ نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ امر بالمعروف ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جہاں سب سے پہلے پریارٹی میں جو آیا ہے وہ امر بالمعروف ہے، کہ نیکیوں کی دعوت دینا، نیکیوں کی طرف انسان کو راغب کرنا، خود نیکیاں کر کے دوسرے کو اپنی طرف کنوینس کرنا، اسلام کی طرف کنوینس کرنا، دعوت دین کا مزاج ایسا بنانا کہ دوسرا کنوینس ہو، یہ ایک چیز ہے۔ اس میں آپ کو آسان چیزیں، اس میں آپ حکمت بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں آپ منطق بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں آپ فلسفہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں آپ مطلب ایک قدم پیچھے ہٹنا اور دو قدم آگے جانا، اس کی یہ حکمت عملی بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہی عن المنکر کا جو فرض منصبی جو اس امت کے ہے، یہی اس کی سپرٹ ہے، یہی اس کا آکسیجن ہے، اسی سے یہ چلتا ہے۔ اگر فرض کیجئے یہ جو 103 آیات کا جو گلدستہ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا ہے، جتنے بھی پوائنٹس یہاں آؤٹ کیے گئے ہیں، جہاں پہ جتنے بھی جو بھی خلاصہ آیا ہے کہ اہل کتاب کے عقائد کیا ہے،
اہل کتاب کے ان کے اعمال کیا ہے، ان میں بگاڑ کیسے پیدا ہوا ہے. اگر اس سارے پر ہم نظر ڈالیں گے تو اس کا کریکس ہمیں یہ ملتا ہے، اس کا جو اندر کا جو عہدہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان علماء نے اپنے فرض منصبی کو بھول کر امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کا جو منصبہ تھا اس سے وہ اپنے آپ کو انہوں نے اس سے وہ دستبردار ہو گئے، وہ انہوں نے چھوڑ دیا. اگر کسی کو شوق ہو تو صندوقات لائے عمل ڈاکٹر اسرار صاحب کی کتاب ہے، اس کا مطالعہ ضرور کریں. اتنا تو میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کا ایک ایک رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک ایک حرف آپ کے سامنے پڑھوں، اس لیے میں نے حوالہ کتاب کا دیا ہے. تو یہ ینہون عن المنکر جو ہے، جو امر بالمعروف کے ساتھ نیکیوں کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ، حالانکہ یہ بھی ایک بہت خطرناک اور ایک کٹھن مرحلہ ہے، اس میں انسان کو سب سے پہلے خود نیکیوں پہ چلنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ اٹھ کے دائی بن جائے اور بنی اسرائیل کا عالم بن جائے. تو بنی اسرائیل کے علماء کیا کرتے تھے، یہ ڈاکٹر صاحب نے ہی اس اپنی کتاب میں لایا ہے کہ وہ خود کو تو امر بالمعروف کرتے تھے، نیکیوں کی دعوت دیتے تھے، لیکن خود وہ اعمال نہیں کرتے تھے. اور زاجرہ میں جلیل حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارک لائی ہے کہ جہنم کی گاٹھیوں میں سے ایک گاٹھی ہے جس میں جہنمی ہوں گے، جہنم کا تذکرہ ہے اس میں. اللہ بچائے اس امت کو اور ہم کو، اور ہم بھی لازماً اس امت کے ہی ایک جیسے بھی ہیں اسی امت کے حصے دار ہے انشاءاللہ. تو اس جہنم میں جہنمیوں کی جہنمیوں کو جو عذاب ہوگا وہ بہت پریشان ہوں گے اس سے، ان کا اپنا عذاب جو ہوگا اس کے ساتھ ساتھ وہ پریشان ہوں گے ایک ایسے عمل سے، ایک ایسے شخص کے عمل سے کہ وہ دیکھیں گے ایک شخص کو دیکھیں گے وہ، تو اس کی جو یہ جسم کا جو اندرونی حصہ ہے، جو انتڑیا اس کی ہے، وہ باہر اس کی نکلی ہوئی ہے اور وہ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور اس سے اس کی ایسی چیخیں نکل رہی ہے کہ سارا جہنم دہل جاتا ہے. اور یہ جہنمی لوگ اپنے عذاب کے ساتھ ساتھ اس عذاب کو سہنے پر تیار نہیں ہوتی ہے، اور وہ اس کے سامنے جاتے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ مطالبہ ہماری طرف سے ہے کہ آپ اتنا کیوں چلاتے ہیں، ہم بھی تو جہنم میں ہیں، اللہ بچائے، ہم تو اس طرح نہیں کر رہے، یہ تم سے کیا ہو، ایسا جرم کیا کیا ہے تو نے کہ تو نے ہم کو بھی یہاں اپنے گناہوں کے ساتھ جو پاداش میں ہمیں ایک اور عذاب، یہ تمہاری چیخیں ہیں اور یہ تمہاری حرکتیں. تو وہ کہے گا کہ میں دراصل ایک دائی تھا، ایک مسلمان دائی تھا. سب سے پہلے اس امت کی جو اس امت سے پہلے امت تھی بنی اسرائیل، اس میں بھی دائی تھے، ان کو بھی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب قرار دیتے ہیں اس کو امت ایک ماضی کی امت. تو مسلمان دائی تھا، لوگوں کو امر بالمعروف کرتا تھا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا تھا، لیکن خود نہیں کرتا. تو یہاں سے انسان کو ایک تانا لگنا چاہیے کہ بہرحال یہ جو ہمارا منصب ہے اور اس میں جو ہمارے فرائض ہیں، کہیں ہم سے وہ نہ چھوٹ جائے. اور سب سے زیادہ جو یہ اس میں سب سے زیادہ جو غلطیاں ہوتی، جو اس حدیث کے اس کے مصداق جو ہوتی ہے، وہ صرف وہ علماء ہوتے ہیں جو نون میں نقطہ نکال کر امت کو حصوں در حصوں، تقسیم در تقسیم کرتے ہیں. معاف کیجئے گا یہ الفاظ مجھے کہنے پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. ایک قسم ہے امت میں سے کچھ، یعنی جب یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ کچھ لوگ انجام دیتے ہیں تو ساری امت سے یہ فرض ثابت ہو جاتا ہے.
اولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ ہیں جو یہ کام کریں گے بحیثیت امت کے۔ اگر ہم دوسری جگہ سے اس کو پڑھتے ہیں، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سمجھایا ہے، اور جس طرح سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتُكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تمہارا جو بحیثیت امت جو تمہارا فرض منصبی ہے وہ یہ ہے کہ تم اس دونوں امتوں، دو انسانوں کے درمیان، یعنی دو نظریوں کے درمیان، ایک طرف عیسائیت ہے اور دوسری طرف یہودیت ہے، یا ایک طرف ہم کہیں کہ ایک طرف اہل کتاب ہے اور دوسری طرف مشرکین ہے، اور اس کے بیچ میں جو امت وسط ہے، جو درمیانی امت ہے، وہ امت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتُكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تمہارا فرض منصبی کیا ہے کہ تم انسانوں کو، شہداء علی الناس، لوگوں پر تم شاہد رہو کہ تم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے، کسی بھی حالت میں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ خود نیکیاں کرنا ہے، نیکیوں کی دعوت دینی ہے، اور جہاں معاشرے میں برائیاں ہو ان برائیوں کو روکنا ہے۔ اب اس کے ضمن میں محترم گلبدین حکمت یار حفظہ اللہ تعالی، ان کی تفسیر ہے قرآن کی کرنیں، کیونکہ وہ بحالت جنگ رہے ہیں پوری عمر، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ان خبیثوں کی جو خباثت ہے، یہودیوں کو بھی انہوں نے دیکھا، ان کا مزہ بھی انہوں نے چکھا، کمیونسٹوں کو بھی انہوں نے دیکھا، گوروں کو بھی انہوں نے دیکھا، سیکولر جو ہے ان کو بھی انہوں نے دیکھا، جو سوشلسٹ ہے ان کو بھی انہوں نے دیکھا، یعنی انہیں پوری زندگی میں تجربہ ہو گیا، یہ سارے افکار جو ہے، یہ سارے جو نظریے ہیں ان کو تجزیہ ہو گیا ہے، اور خود وہ انہوں نے قرآن کریم کی ایک تشریح کی ہے، ان کا نام انہوں نے رکھا ہے، حالانکہ پشتو میں ہے وہ، میں نے بڑی مشکل سے کسی طرح سے ڈھونڈا اس کو، تو قرآن کی کرنیں، اس کی تفسیر، اس تفسیر کی جو یہ ٹرانسلیشن ہے، تو ایزیلی ملتا ہے اس میں، یہ انٹرنیٹ ہے، اس میں آپ کو ملے گا۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں، تو اب چونکہ یہ امت موزون ہو چکی ہے، اب یہ ٹرانسفر ہو گئی ہے بنی اسماعیل کی طرف، بنو اسحاق سے لے کر، تو جب کہ دین تمہاری وحدت کا ضامن ہے، یعنی یہ جو سسٹم ہے، یہ اگر تم اس میں رہو تو یہ تمہاری ضمانت دیتا ہے کہ تمہاری بقا ہے، تم قیامت تک رہو گے۔ لیکن اس میں کیا ہے، اور دین سے انحراف کے نتیجے میں برے انجام، دین میں انحراف، جب انحراف آپ کرو گے، جب منحرف ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، اس کا ایک برا انجام ہوگا۔ میں اس شخصیت کی بات کرتا ہوں جس نے پورے مغرب کے فلسفے کو، ایک تو یہ ہم لائبریری میں بیٹھ کر میں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے عملی زندگی میں دیکھا، چاہے کوئی یہ کہے کہ گلبدین حکمت یار صاحب، ان کی شخصیت کتنی بھی متنازع رہی ہو، آج بھی وہ متنازع ہی ہے، کبھی وہ مطلب رشیا کی طرف، کبھی افغانستان کی طرف، کبھی مطلب کہیں پہ اور، بہرحال، لیکن یہ جو نظریات ہے، سوشلزم ہے، سیکولرزم ہے، کمیونزم ہے، کیپٹلزم ہے، ان سب کا انہوں نے تجزیہ کر کے فرماتے ہیں کہ دراصل یہ جو امت ہے، یہ ان ساروں کے بیچ میں یہ امت وسط ہے، اور اگر یہ اس چیز کا اگر یہ ان سے منحرف ہو گئی، اس قرآن سے، اس دعوت سے یہ منحرف ہو گئے، تو اس کے نتیجے برے، اس کا جو برا انجام ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ ہوگا شدید اختلاف، تم ایک دوسرے کے نہیں رہو، اور داخلی لڑائیوں میں پڑنے کا خطرہ۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کے اس ماڈرن ٹیمپرامنٹ میں، مسلمانوں کو کس طرح سے ایک دوسرے سے جدا کیا جا رہا ہے، ملنے نہیں دیتے۔ میں اس میں کوئی باک نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک مسلمان ملک کو مارا جا رہا ہے، اور دوسرا مسلمان ملک جو ہے
وہ اپنی عیاشیوں میں مگن ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امت جو ہے، یہ جو مسلمان ہے، یہ امت اس امت سے ٹوٹ رہے، یہ گروہوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ایک شدید اختلاف اور داخلی لڑائیوں میں پڑنے کا خطرہ۔ اس وقت ان نے یہ لکھا ہے، یہ مطلب پیشن گوئی ہے قرآن کی، اگر تم یہ کرو گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ہماری ایگزیکٹ پوزیشن یہی، کوئی وجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ امت ہے، وہاں جو دنیا کی جو قومیں ہیں ان کی نیٹو ہے، سیٹو ہے، G8 ہے، G13 ہے، G20 ہے، لیکن یہ امت ہے ہمارا تشخص کیا ہے، ہماری شخصیت کیا ہے؟ نہ ہم 3 میں ہیں، نہ ہم 13 میں ہیں۔ تو بڑے دکھ بڑے الفاظ ہوتی ہے ان علماء کے۔ انسان سوچتا ہے کہ باراللہ خدایا اس زمین پر میں کیا کر رہا ہوں۔ تو داخلی لڑائیوں میں پڑنے کا خطرہ ہے، اور تمہاری بستی آگ کی کھائی میں بدل سکتی ہے۔ اب خود اندازہ کیجئے، علماء کا کام ہے لکھنا، وہ بیچارے کہاں گھر گھر جائیں گے کہ بھائی یہ پڑھو؟ ان کی محنت ہے امت کو بیدار کرنا، ان کی طرف رجوع کرنا، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، اور اس امت کے بنیادی جو ہماری جو اصلی بیماری جو یہ کینسر اس امت میں پھیلا ہوا ہے، اگر انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ کتابوں میں رکھ دیا ہے، کوئی ڈاکٹر کسی کے گھر گھر جا کر یہ نہیں کہتا ہے کہ تمہاری بیماری کیا ہے، کہ آؤ میں تمہارا علاج کروں۔ آپ کو ہسپتال میں جانا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے اس امت کو بھی ہمارے علماء کرام کے ان کتابوں کی طرح رجوع کرنا چاہیے، ان کتابوں کی طرح جانا چاہیے جنہوں نے اس بایولوجی کو کھولا ہے کہ بھائی اس کینسر کی دوا کیا ہے، اور اس کینسر کے وجوہات کیا ہے، یہ جو تم اس امت میں کینسر کی طرح اب امبلڈ ہو گئی ہے۔ اور تمہاری بستی، یہ ان کے الفاظ ہے، اور تمہاری بستی آگ کی کھائی میں بدل سکتی ہے۔ تو چاہے کہ تم سب مل کر ایک ایسا گروہ بن جاؤ جس کا کام ہی خیر کی دعوت دینا، معروف اور بھلے کاموں کی ترغیب، اور منکر اور کراہت انگیز کاموں سے روکنا ہو، فلاح اور کامیابی ایسے ہی گروہ کے حصے میں آئے۔ اب دیکھیے یہ کام کتنے لوگ کرتے ہیں۔ یا تو ہمیں ملے گا مولوی صاحب مسجد میں بولتا ہے، یا میرا جیسا گناہگار بندہ کہیں سوشل میڈیا پہ بولتا ہے، اور اگر ہم کہیں پہ زیادہ بڑے لیول پر جائیں گے تو ساحل ادیب صاحب کبھی کسی یونیورسٹی میں بولتے ہیں۔ بس اقدامی طور پر جہاں پہ اس کی ضرورت ہے، جو یہ اقدام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہی عن المنکر والا گروہ، اور اس کے اوپر ایک ایسی سٹینڈنگ ہو، ان کے اوپر ایک ایسا کنٹرول ہو جو ان کو اس امت سے جوڑے رکھے، تاکہ یہ کہیں پہ ٹیررسٹ کا نام نہ پائے، کہیں پہ دہشت گرد کا نام نہ پائے۔ تو دراصل کیا ہے، یہ ایک منظم چیز ہی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو اس میں جو کینسر لگا ہوا ہے، ہم وہ ٹریٹمنٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم ان کو مانتے ہی نہیں جو اس کا ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آنکولوجسٹ کو ہمیں آنکولوجسٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں گائنوکالوجسٹ کی ضرورت ہے۔ بھائی کینسر کا علاج تو آنکولوجسٹ کو آپ کو کرے گا، گائنوکالوجسٹ کا کام ہے عورتوں کو دیکھنا۔ تو یہ چیزیں کیا کریں، خدا ہمارا حافظ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فلاح اور کامیابی ایسے ہی گروہ کے حصے میں آئے گی۔ اب انہوں نے اس کمنٹری کو نیچے سے کہیں کوئی بگڑ نہ جائے یا کہیں کسی پہ کوئی الزام نہ آئے، وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کا خیال رکھے کہ یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، نہ کہ انتقاد یعنی عیب سمجھنا، کریہ جاننا، نقد کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عیب چینی کرتے ہیں، کریہ جانتے ہیں ان کو، اور نقد کرتے ہیں۔ یہی ہمارے علماء کرتے ہیں نا، معذرت کے ساتھ یہ ریکارڈ پہ رہے گا انشاءاللہ۔ اگر کسی بچے کو ضرورت آیا تو میں اپنی سعادت سمجھوں گا کہ باراللہ خدایا میرے لیے اس کو زائد راہ بنا دے۔ اور اعتراض کے الفاظ
لہٰذا یہ صرف انتقاد اور اعتراض نہیں ہے بلکہ یہ عملاً ناجائز کی روک تھام، ٹھیک ہے نا، یہ واعظ نصیحت نہیں ہے، یہ نہیں عن المنکر، یہ کسی ممبر میں بیٹھ کر آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہزار لوگوں کا مجموعہ ہے اور آپ ان کے سامنے ایک بلند باغ دعوے کر کے ایک بہت شور شرابہ کر کے آپ ایک تقریر کر رہے ہیں، یہ تقریر کرنے کا کام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ عملاً ناجائز کی روک تھام اور حق کی راہ پر لانے کے معنوں کا اظہار ہے۔ جو برائی پر گیا ہے، امر بالمعروف تو اس کو سیدھے سیدھے کہنا ہے، لیکن نہ مانے تو اس کو رسیدے راہ پہ لانا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اب مجھے بتائیے تو اس امت میں یہ امت کہاں پہ سٹینڈ ہونی چاہیے تھی؟ نمبر 1 پہ اس کے پاس ہر قسم کی تیاری ہونی چاہیے تھی۔ حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب پڑھی تھی میں نے، کوئی 20-30 سال پہلے پڑھی ہے، پتہ نہیں میرے پاس اب وہ نہیں ہے، کوئی لے گیا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ ایک مسلمان کو قہوہ پینا بھی جائز نہیں ہے، پوجا کی قہوہ کھانے مطلب قہوہ پینا، چائے کا استعمال کرنا، جو چیز تمہیں مضر ہو، جو تمہیں کل نہیں عن المنکر کے راستے میں تمہاری رکاوٹ بنے، تمہاری سانسیں پھولے، تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہو، ایسی چیزیں کرنا بہت اچھی، تقریباً 70 نکات کی انہوں نے لسٹ، میرے خیال میں مجھے بھول گیا ہوں کتنے نکات انہوں نے نکالے ہیں، کہ یہ نکات ایک مسلمان ہونے اس کی پریپریشن میں، کہ یہ اس طرح ان نکات پر یہ پریپیئر ہونا چاہیے۔ تو کہاں ایک مولوی صاحب بہت بڑا پیٹ پھیلایا ہوا ہے، ایک بہت قیمتی لباس لا کر عطر ملے ہوئے، سر پر 2-3 کلو کا یہ امامہ پہن کر اس طرح کی اس میدان کے یہ کھلاڑی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں۔ یہی کینسر ہے کہ ہم نے نہیں عن المنکر ان لوگوں کو دیا جن لوگوں کا کام امر بالمعروف تھا، ہم نے اس کا جو طریقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ہم نے اس کو گڑبڑ کر دیا ہے۔ اچھا، اب فرماتے ہیں یہ مجرد انتقام اور اعتراض سے کافی مختلف شائع ہے، اس سے مراد ظالم اور مفسد کو ہاتھ سے پکڑنا ہے، فساد و ظلم کی راہ روکنی ہے، حق پرستوں کی مدد کرنا اور ساتھ دینا ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں معروف کا لغوی معنی پہچانا ہوا، مطلب جس کی ہمیں پہچان ہو، جو ہمیں اچھی طرح سے پتا ہو کہ یہ ٹھیک ہے، یعنی وہ کچھ جسے سلیم الفطرت انسان اچھا سمجھے، اپنائیت کا احساس کرے، جانا پہچانا لگے اور اسے اپنی فطرت کے مطابق اور مناسب خیال کرے۔ دین کے تمام احکام ایسے ہی ہیں۔ اب دیکھیے آگے کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ منکر کا لغوی معنی پرایا، جو انسان کا اپنا نہیں ہے، یا کراہت انگیز ہے۔ اب آگے میں تھوڑا اس کو سکپ کرتا ہوں تاکہ میرا ٹائم نہ کہیں اسی میں چلا جائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ منکم امت سے مراد ساری امت ہے، نہ کہ امت کا ایک حصہ یا ایک گروہ، یہ امت کے فرد کی ذمہ داری ہے۔ بعد والی آیت میں بھی ساری امت مخاطب ہے، بہرحال آگے پڑھیں گے ہم۔ تو اس بارے میں حدیث میں وارد سخت تاکید بھی ہے جو یہی بات ظاہر کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مشہور حدیث ہے، تقریباً میرے ساتھی جو ہے جن کے ساتھ میں نے اپنی عمر گزاری ہے، جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کسی کو یہ یاد نہ ہو۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔
اور پھر اس کے آگے اور ایک ہے کہ وفی روایتی ہی ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ من خردل، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کسی نے منکر دیکھا تو اپنے ہاتھ سے اسے بدل ڈالے۔ یہی چڑ ہے ان کو کہ یہ ہم پر تنقید، حالانکہ ہم ان کو روکنے والے تو نہیں ہیں، ان کے سودی سسٹم کو ہم کو کہاں روک سکتے ہیں؟ ہم خود اس میں یہ ہوا ہمیں، یہ آکسیجن ہم میں داخل ہو گئی ہے، ہم کہاں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ؟ لیکن جب یہ امت کا جو یہ منصب فرض منصبی ہے، یہ سوچتے ہیں کہ کہیں یہ جاگ نہ جائے، کہیں ان کی یہ گلوکوز کہیں یہ اس قسم کی کوئی یہ کیپسول نہ کھائے جو ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا اس وقت؟ حالانکہ امت کھاتی نہیں ہے، یہ اس سے پرہیز کرتی ہے، یہ یہودیوں کے نسخے پر عمل کر رہی ہے، نصارہ کے نسخے پہ عمل کر رہی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے پہ عمل نہیں کر رہی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس کسی نے منکر دیکھا تو اپنے ہاتھ سے اسے بدل ڈالے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم یہ کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہم میں یہ استطاعت ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے جو پاور چاہیے وہ مسلمان کب کا کھو چکے ہیں، صدیاں گئی ہے، بیت گئی ہے اس افسانے کو۔ ہاں، بہت پرانی داستان ہے جب مسلمان امر بالمعروف یہ نہی عن المنکر کرتے تھے، اب انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، اب کیا کرتے ہیں؟ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان کے ساتھ، چلیے عام لوگ تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ چار دیواری میں، کوئی چار دیوار سنتے ہیں، کوئی کان تو سننے والا نہیں ہے۔ جس وقت میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں 0 ویورز ہے، کون سنتا ہے میری بات؟ ہو سکتا ہے کبھی 10-20 سال 15 سال میرے مرنے کے بعد کوئی سنی، آج تو کوئی سنتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو یہ فرمایا کہ اگر طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان کے ساتھ، تو کس میں ہمت ہے؟ رجب طیب اردغان صاحب میں ہمت ہے، محمد بن سلمان صاحب میں ہمت ہے، عمران خان صاحب میں ہمت ہے، کس میں یہ ہمت ہے؟ ہر ایک کہتا ہے کہ ہم نہیں عن المنکر میں ملوث نہیں ہے، سب بتا رہے ہیں، طالبان بتا رہے ہیں، پاکستان بتا رہا ہے، انڈیا ہندوستان بتا رہا ہے، چائنا بتا رہا ہے، یو اے ای بتا رہا ہے، سعودی عرب بتا رہا ہے، قطر بتا رہا ہے کہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نہیں عن المنکر کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم پر یہ تہمت مت لگاؤ۔ یہ آج کے ٹیمپرمنٹ کی میں بات کرتا ہوں، آج جو حالات ہے کہ امت اس چیز سے دستبردار ہو رہی ہے، نہیں عن المنکر سے، اور کس سے؟ ہاتھوں کو تو چھوڑ دیجئے، طاقت نہیں ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر نہیں ہے فَبِاللِّسَانِ، چلو دوسری کیٹیگری تو کر سکتے ہو نا، کہتے ہیں کہ نہیں ہماری زبان کبھی نہیں کھلی ہے۔ یہ تو میڈیا پر ہوائی باتیں آئی ہے، کسی نے کہا ترکی نے بیان دیا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، ہم نے بتایا نہیں، کوئی کہتا ہے کہ یو اے نے کہا، تو یو اے والے کہتے ہیں کہ نہیں ہم اتنے بیوقوف تھوڑی ہے، ہم اس طرح کی بات کر سکتے۔ نہیں عن المنکر کو آج اگر کوئی یہ سٹیٹمنٹ بولے گا تو اسے بیوقوف کہا جائے گا، اس سے ریڈیکل کہا جائے گا، اس سے کیا کیا القاب اس کو دیے جائیں گے، اور یہ ہم خود کما رہے ہیں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اب آپ کو اگر اس کی اطاعت بھی نہیں ہے، چلو آپ کے زبانوں پہ تالے لگے ہیں، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے ذہن میں، اپنے اذہان میں ہی تو یہ رکھو نا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، کم سے کم اپنی زبان باطل کے لیے تو مت کھولو، کم سے کم چپ ہی تو رہو، کیا چپ رہنا بھی تمہارے بس میں نہیں ہے؟ خدا رحم کرے۔
دوسری روایت میں آیا ہے کہ والذی نفسی بیدہ، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے دستی قدرت میں میری جان ہے، لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم لتدعنہ فلا یستجیب لکم۔ یہ رواج جی ڈاکٹر صاحب بھی یہ فرمایا کرتے تھے، اور انہوں نے بھی صاحب مفسر نے بھی یہ لایا ہے کہ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو ضرور معروف کا حکم دو گے اور منکر کی روک تھام کرو گے، یا اللہ اپنی طرف سے ایسا عذاب تم پر بھیج دے گا کہ پھر تم دنیا مانگو گے مگر وہ قبول نہیں کرے، پھر تم دعا مانگو گے مگر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ آج زمین کے چپے چپے پر فلسطین کے لیے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہو جائے گا، جب نہیں انل منکر تم نے 600 سال کے بعد 600 سال ہو گئے اس کام کو چھوڑے ہوئے، تو آپ کیا دعائیں کرتے ہو؟ کیا دعا سے کہیں دعا سے کبھی کسی قوم کا کام ہوا ہے؟ تو کر کھائے غفلت میں بیٹھے ہو، مولویوں کو بولتے ہو کہ مسجدوں میں ہمارے چلو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری میں تساہل اور غفلت آپس کے اختلاف پر منتج ہوتی ہے، ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہیں۔ اس اصل بیماری جو ہے، اصل اس کینسر کی جڑ جو ہے، اگر مسلمانوں نے یہ ذمہ داری پوری نہ کی، ظالم کا ہاتھ نہ پکڑا، فساد کا مقابلہ نہ کیا، بدکاروں اور مفسدوں کی راہ نہ روکی، اور نیکوکار اور صالحین کے نشانہ بنشانہ کھڑے نہ ہوئے، حق پرستوں کا ساتھ نہ دیا، بلائیوں کی نشنوا میں اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں نہ کھپائی، تو لوگوں کی وحدت اور یگانت درمیان سے اٹھ جائے گی، معاشرے میں تفرقہ پڑے گا، لوگوں میں شدید اختلاف ابھر آئیں گے، اور اللہ کا عذاب سب کو گھیر لے گا، اور قیامت کے دن تو یہ حال ہوگا کہ بعض چہرے روشن ہوں گے اور بعض سیاہ۔ مجھے بتاؤ، کیا یہ یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاہ چہرے ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے، لیکن اس جرم میں نہیں۔ اس جرم میں روئے سیاہ لوگ جو ہوں گے وہ وہی ہوں گے، کیا فرمایا ہے کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ۔ یہاں تو ہم ایک ہی پرڑے کے ہے، ایک ہی ترازو کے دو پرڑے ہیں، کوئی ہمیں جج نہیں کر سکتا ہے کہ کون کیا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی یہ جو الفاظ ہے ذرا غور سے سنیے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن اس روز کچھ چہرے ہوں گے جو بالکل حشاش پشاش ہوں گے، اور کچھ کیا ہوں گے؟ وہ ہوں گے جو روئے سیاہ ہوں گے، جن کے چہرے کالے ہوں گے۔ کون ہے وہ؟ جو نہیں عن المنکر کرنے والے لوگ، نمازیں پڑھو، تسبیح پھرو، اچھی باتیں کرو۔ خود قرآن فیصلہ کر رہا ہے۔ اب بولو یہ یہودیوں کے بارے میں، اب بولو یہ نصارہ کے بارے میں۔ جس وقت نصارہ کو کہا جا رہا تھا تورات میں، انجیل میں، اس وقت وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ ان غیر اسرائیلیوں کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اسرائیلیوں نے غیر اسرائیلیوں پر ڈال دیا، امت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء نے کن پر ڈال دیا؟ یہودیوں پہ ڈال دیا۔ بات ختم، ہم اس کیٹیگری میں آتے نہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں یہ آ رہا ہے، کوئی کتنی بھی اس کی تشریح کرے، کوئی کتنا بھی ہمارے آثار آنکھوں پر، ہمارے علماء کرام ہمارے سروں کا تاج ہے، ہماری عزت ہے، ہم ان کے پیر چومتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے کچھ نہیں ہیں، لیکن سیاق و سباق سے آیت کو نکال کر پھر اس کو دوسرے پہ فٹ کرنا اور اپنے آپ کو اس سے نکالنا، بیک ڈور سے چلے جانا، یہ بنی اسرائیل کے علماء کی خصلت ہے۔ اسی وجہ سے وہ امت کا خارج کر دی گئی، اسی لیے وہ مغضوب علیہم
ان کو کہا جاتا ہے. اور جو اس قسم کا ایکٹ آج کرے گا کیا وہ یہ نہیں کر سکتا ہے؟ کیا یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا ہے؟ چلیے اب چلتی ہے آگے. تلکا آیات اللہ، یہ خدا تعالیٰ کی آیات ہے. نتلوہا علیک بالحق، جو برحق تم پر پڑھی جا رہی ہے اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو تم لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، یہ مت بولو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں. تلکا آیات اللہ، یہ خدا تعالیٰ کی آیات ہے. نتلوہا علیک، مجھے بتائے اگر یہ بنی اسرائیل کے لیے ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو ان کے جرم میں ہو، ان کے جہاں پہ ان کے جرائم گنائے گئے وہاں پہ یہ ہوتی، لیکن وہاں پہ یہ نہیں ہے. یہ کہاں ہے؟ آل عمران میں 101 آیت کے بعد آتی ہے، اور وہاں پہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کہا جا رہا ہے. وہاں کہا جا رہا ہے کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ کہا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ولا تفرقوا، یہ بھی کہا جا رہا ہے. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. یہ چیز سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منصب جو ہے، یہ کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنی لیڈری چمکانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ عالمی انسانیت کی فلاح کے لیے ہے. تلکا آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے. نتلوہا علیک بالحق، یہ حق کے ساتھ تمہارے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ عالمین پر، دنیا والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ، میں وہی الفاظ پڑھتا ہوں، وما یرید اللہ، کہ اللہ نہیں چاہتا ہے ظلما للعالمین، ظلم دنیا والوں پر. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ کیا، وہ رحمت والا خدا کیا ظلم چاہے گا، کیا ظلم کرے گا جس نے تمہیں رحمت کے ساتھ یہ زمین پر بھیجا ہے، اور اسی کی ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. تو انسان تو کیچوے کہاں سے نکلتا ہے کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہو کر تو باغی بن کے اس کے سامنے، تمہاری ہمت کہاں سے آ رہی ہے؟ اور کیا یہ تو کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے آیات جو ہے وہ انسان پر ظلم ہے؟ کوئی کہے نیتنیاہو تو نہیں کہتا ہے نا کہ قرآن کی آیات ظلم ہے، معاذ اللہ. ڈونلڈ ٹرمپ تو کہتا ہے، جوائے بائیڈن تو کہتا ہے، یہ ہندوستان میں جو یہ اسلام فوبز ہے وہ تو کہہ رہے ہیں، ایکس مسلمز وہ تو کہہ رہے ہیں، دہریے وہ تو کہہ رہے ہیں، ملحد خبیث وہ تو کہہ رہے ہیں، کون نہیں کہتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو، جس خدا نے تم کو بنایا ہے اس کو تمہارے سامنے اسے تمہارے سامنے جواب دہی کرنی پڑ رہی کہ اتنے بڑے رحم کا تم یہ بدلہ دے رہے ہو. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اللہ تعالیٰ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے گروہ کو کھڑا کر کے دنیا پر ظالم نہیں بننا، ظلم مسلط نہیں کرنا چاہتا ہے. یہ تو ان کی بے وقوفی ہے، نادانی ہے، کم علمی ہے، قرآن سے فرار ہے، بے ادبی ہے، رسالت سے ناآشنا لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو وضاحت دینی پڑتی ہے. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ انسانوں پہ ظلم ہو، دنیا والوں پہ ظلم ہو. کیوں؟ کیونکہ جب یہ نظریات تبدیل ہو جاتے ہیں، جب یہ اپنے من پسند قوانین بناتے ہیں، جب یہ اپنے من پسند اور اپنی خواہشات کے تابع چلتے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ زمین میں فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، نفرتیں پھیلتی ہے. تو آگے چلتے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو زمین پہ
इतने बड़े ब्रह्मांड में लेकर एक छोटे से कुरे पर बैठकर तू कहता है कि मैं सबसे ज्यादा मैं ही कुछ बड़ा हूं, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है वलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, और जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है वो अल्लाह ताला के लिए ही है, अल्लाह ताला की ही मिल्कियत है। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और उसी की तरह तुमको लौट कर जाना है, पता चलेगा फिर। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर का मतलब यह है कि हर शाय को उसी की तरह रुजू करना है। क्यों करना है? जमीन, आसमान, तारे, सयारे, कुल मन अलैहा फान हो जाएंगे, सिर्फ एक इंसान और जिन है जिसको उस खुदाई ताला के सामने खड़ा होकर हर एक बात की ये जो सरकशी तू कर रहा है, तुझे अब पता चलेगा क्या बोल रहा था। अपनी इस आज़ादी को तूने किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया? तूने अपनी ख्वाहिशात के ताबे चलकर तूने क्या क्या मजालिम डाले खुदाई ताला की उस रबूबियत और उसकी शान जलालियत पर, और उसका उसके साथ कुफर करके और उसके साथ जुल्म करके कितना बड़ी नाइंसाफी, कुफर और शिरक कुफर और शिरक का जुल्म करके तूने कितनी बड़ी नाइंसाफी की। अब देखिए, अब आते हैं आगे। इस आयत में आप देखेंगे कि जो मैंने ये इतना बड़ा ये इतनी बड़ी ये जो बहस की है, इस आयत पर देखिए, कुंतुम खैरी उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत हो। या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुंतुम खैरी उम्मत उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह वलौ आमन अहलुल किताब लकान खैरुल लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरहुमुल फासिकून। अब बात वाज़ह आ गई कि जो कलाम है वो यहूदियों के जो पीछे जो फर्ज मनसबी है और उससे जो फरार के रास्ते जो है, जो जिनको बंद किया गया है इस आयत से, कि वकज़ालिका जाल, ये इस आयत से कि वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर व यामुरून बिल मारूफ, इसके बाद में जो कहा जा रहा है कि यौम तबयज़ु वजूह, जो ये नहीं अनिल मुनकर करेंगे और जो नहीं करेंगे, ये दो ग्रुह बनेंगे, एक सियाह रूह होंगे और एक चमकते हुए चेहरे। सयात सवाल से साफ हो गए। अब देखिए कुरान क्या कहता है आगे, कुंतुम खैरी उम्मत उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, तुम लोगों के लिए माबूस की गई वो सबसे बेहतर उम्मत हो जो मारूफ की तरगीब देती है और मुनकर की राह रोकती है और अल्लाह पर ईमान रखती है। इसका मतलब क्या है कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के रास्ते और भी बताए जाएंगे, लेकिन हक उसका होगा जो तुमिनून बिल्लाह, जो खुदा ताला पर ईमान रखते होंगे। वलो आमना अहलुल किताब, अगर अहल ईमान ये माने, अहल किताब भी इसमें माने, लकाना खैरुल लहुम, तो ये उनके लिए बेहतर है। हाँ, सबसे पहले अहल किताब कौन है? यहूदी। अगर उन्होंने जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी होती, इस कुरान की बात मानी होती, तो ईसाई हिटलर इनको 60 लाख को कत्ल नहीं करता। ये आज अपने एक घर के लिए दरबदर न होते, ये एक मुल्क बनाने के बावजूद भी अपने आप को गैर महफूज महसूस नहीं करते। तो करते हैं क्यों? क्योंकि ये बात नहीं मानते। दरअसल खुदाई ताला की आयात के जो मुनकिर हो उसका ठिकाना कहां पे है दुनिया में। चलिए देखते हैं। वलो आमन अहलुल किताब, अगर अहले किताब भी इसको माने, अगर वो इस पर ईमान लाए, अगर अहले किताब इस पर ईमान ले आए, लकाना खैरल लहुम, तो उनके लिए ये बेहतर है। वरना क्या है कि मुसलमानों के हाथों तो पिटेंगे, कयामत तक पिटने वाले हैं, और जरूरत पड़ेगी इनको जब इनकी नफ्सियाती ख्वाहिशात उभरती है।
یہ جو کیپٹلسٹک سوچ رکھنے والے یہ جو نظام ہے، کیپٹلسٹک نظام جو ہے، جب اس کو ضرورت پڑی، جب یہ کمزور ہونے لگا کمیونزم کے سامنے، تو سہارا کن کا لیا؟ مسلمانوں کا، افغان مجاہدین، ہاں، ان کو اس وقت اس نے مجاہد کہا، اسلام کو استعمال کیا، مذہب کو استعمال کیا کمیونسٹ بلاک کے خلاف، ہاں۔ پھر جب اپنا مقصد نکلا تو بعد میں کہا کہ نہیں، اب تو یہ ٹیررسٹ ہے، اب ان کو ماریں گے، 20 سال ان کو پشتی میں ڈال دیا۔ اب کمیونسٹ بلاک کو ضرورت ہے مسلمانوں کی، کیونکہ اب وہ میدان میں اترے ہیں، وہ امریکہ کے خلاف ہے۔ تو آج کے دور میں آپ دیکھیے، جہاں یہ اسرائیل جنگ چل رہی ہے، وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ سب سے آگے چائنا اور رشیا کی ان کی جو منظم ان کی جو پلاننگ ہے، یہی ہے کہ مسلمانوں کو آگے کر دیا جائے۔ اب یہ لڑائی، پہلے کیپٹلسٹک سسٹم کی لڑائی مسلمانوں کو لڑنی پڑی، ان کی بقا کے لیے ان کو استعمال کیا گیا۔ اب کمیونسٹ کی لڑائی لڑنی پڑے گی، ان کی بقا کے لیے استعمال ہوں گے مسلمان، استعمال ہوگا سیریا، استعمال ہوگا فلسطین، استعمال ہوگا UAE، استعمال ہوگا پاکستان، استعمال ہوگا جہاں پہ بھی مسلمان کی کوئی لیبل لگتی ہے، کوئی بنک آتی ہے، وہ اس میں جمع کر کے لائے جائے، مرنا ان کو۔ تو ان کی بقا، جب بھی یہ اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہیں، مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ کاش کاش اسرائیل میں آج یہ حالات نہ ہوتے، حماس کا یہ حملہ آج نہ ہوتا، تو یہ اپنی کی جنگ، یہ اپنے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ یوکرین ان کے لیے ایک ہب بن گیا تھا، جہاں پہ ان کو پورے کے پورے اپنے ہتھیار بھی ختم کرنے تھے اور اپنے لوگوں کو بھی مارنا تھا۔ دانشوری کی بات تھی کہ ہمیں دور سے ان کو تماشا دیکھنا، بالکل دور سے دیکھتے یہ کیا کرتے۔ لاکھوں ٹن بارود انہوں نے برسایا یوکرین پر۔ وہ کون ہیں؟ ان کے اپنے ہیں، یہودی ہے۔ کروڑوں میزائل انہوں نے فائر کیے۔ وہ کیا مسلمان ملک ہے؟ کسی مسلمان نے ان کو ساتھ نہیں دیا۔ گھسیٹا ایران کو بیچ میں، پہلے یوکرین جنگ میں، پھر ایران سے لے کر پھر اب ان کو گھسیٹا اب حماس کی طرف، اب گھسیٹ لے رہے ہیں حزب اللہ کی طرف، زور کر کے ان کو کھینچتے ہیں اپنی طرف، نہیں کچھ کر کے لاؤ، کچھ کر کے لاؤ، کچھ کر کے لاؤ۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نہیں انل منکر جان کر یہ فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ایک پوائنٹ میں یہ بھی رہنا، ہو سکتا ہے کل کسی ساتھی کو مغالطہ لگے کہ نہیں انل منکر، ہمیں یہ تو نہیں کرنا تھا کہ ہم دنیا کی بقا، جو ان کی جنگیں چل رہی ہے، ہمیں اس وقت تو یہ شابہ نہیں دیتا تھا نا کہ ہم اس وقت اس میں پڑے۔ تو بہرحال سوچنے کی بات ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب اس کو مانتی، لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں کچھ ماننے والے بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر غالب اکثریت جو ان کی ہے وہ فاسقوں پر مشتمل ہے۔ تو بہرحال آج کے درس قرآن کے لیے اتنا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔